الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. وقال الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین نے بعض مہینے میں بعض ایسی چیزیں رکھ دیں جس کی وجہ سے ان مہینوں کی عظمت، حرمت اور احترام بڑھ گیا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم قرار دیے گئے. رجب کا مہینہ ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے قابل احترام قرار دیے. ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے مرحلے سے بھی گزروایا. ان میں اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال رکھے جو انوکھے ہیں اور بہت ہی عظمت والے اعمال ہیں، بہت ہی اجر و ثواب والے اعمال ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے لیے بے قرار ہوتے، رجب کا چاند دیکھتے، رجب کا چاند دیکھ کے دعا کرنا شروع کر دیتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور اتنا موقع عطا فرما دیجیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے. تو ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ایسے اجر و ثواب کا انتظام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کی تمنا کر رہے ہیں، درازی عمر کی تمنا کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہونا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم الحقنا بالرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے آپ اپنا قرب نصیب فرما دیں. لیکن رمضان مبارک کے لیے بے قرار ہیں، رمضان مبارک کا انتظار کر رہے ہیں. پھر نصف شعبان آیا، اس میں اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کی تقسیم فرمائی اور بنو کلاب، بنو کلب کے مطابق جتنی بکریاں تھیں اتنی امت کی بخشش فرمائی. پھر رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے پہلا عشرہ رکھا رحمت کا، دوسرا عشرہ رکھا مغفرت کا، تیسرا عشرہ رکھا جہنم سے خلاصی کا. اور پھر آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ شب قدر رکھ دی اور اس شب قدر کو فضیلت کی عطا فرمائی کہ 1000 راتوں سے افضل قرار دے دی، 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دی. یہ تمام ترتیب. پھر ان تمام نعمتوں کے بعد جب رمضان مبارک مکمل ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک تہوار عطا فرمایا جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے.
عید الفطر سے فارغ ہوئے، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ کوئی آدمی اگر احرام پہننا چاہے حج کا شوال کے مہینے میں تو پہن سکتا ہے، اور حج کی فضیلت، حج کی قدر و منزلت، حج پر جو انعامات ملنے ہیں، حج کے اوپر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازشات ملنی ہیں، وہ تمام چیزیں ملنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 ایام حج عطا فرمائے، یوم عرفہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یوم النحر عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مناسک ایسے رکھے جس پہ قدم قدم پر گناہوں کی بخشش کے وعدے اور درجات کی بلندی کے وعدے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک رکن اعظم جو کہ وقوف عرفہ ہے، اس کی تکمیل کے اوپر جو تہوار عطا فرمایا، اس کا نام عید الاضحیٰ رکھا۔ یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے لیے خاص قسم کی ترتیب ہے۔ اس خاص قسم کی ترتیب کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد جو میں نے سورۃ النصر کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کو سمجھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کام ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم کام کی تکمیل کا وعدہ فرمایا۔ اس عظیم کام کی تکمیل کا جب وعدہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے جب وہ موقع عطا کر دیا، اور وہ موقع تھا فتح مکہ کا، تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کی تکمیل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حکم فرمائے، اور یہ قیامت تک کے لیے امت کے ہر فرد کے لیے کہ کوئی بھی عظیم کام کی تکمیل ہو تو یہ 2 کام کیا کریں۔ ایک کام فرمایا فسبح بحمد ربک پہلا کام اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنا، اور دوسرا کام استغفار کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو شعبان کی عبادت کا موقع عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو شب قدر عطا فرمائی۔ اور شب قدر کے سلسلے میں بعض لوگ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہم کو نہیں ملی، لیکن علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شب مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان مغرب کے وقت افطاری کے لیے بیٹھا تو اس نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ افطار کیا، پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھنے آیا، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ نوافل ضرور پڑھے ہوں گے، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس نے تراویح کی تیاری کی کوشش شروع کر دی، تراویح کی تیاری شروع کر دی۔ اب تراویح کی تیاری کر کے مسجد آیا، مسجد آنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، 20 رکعت تراویح پڑھی، وطر پڑھے، اس کے بعد کچھ تعلیم کے اندر بیٹھے، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کی۔ تو اب کوئی بھی مسلمان شب قدر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے مغرب سے شب قدر کا سلسلہ شروع کیا، تو مسلمان کوئی نہ کوئی عمل میں ضرور مصروف ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تراویح کے بعد وطر پڑھ رہا ہے، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت سے وہ محروم تو نہیں رہ سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے شب قدر کی فضیلت عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک عظیم عمل عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو عید الفطر عطا فرمایا۔
عید الفطر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر ہمارے مسلمانوں میں سے ایک بڑی جماعت جو ہے حج کی تیاری میں مصروف ہو گئی. حج کے لیے گئے تو وہ حج کے لیے گئے، اور جو یہاں رہ گئے تو وہ کسی نہ کسی نیکی کے اندر مصروف رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے حج کے موقع کی مناسبت سے عرفہ عطا فرمایا، عرفہ کے شکر کے طور پر قربانی کا موقع عطا فرمایا. تو اب ان 4-5 مہینوں میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، کمی کوتاہی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان 4-5 مہینوں میں ہم نے کئی نیکیاں کی. اور ابھی ایک تازی نیکی سے فارغ ہوئے، اس نیکی کا نام ہے قربانی. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم دلوائی ہے کہ دیکھو کہ تم کو اللہ رب العالمین نے یہ جو موقع عطا فرمایا نیکیوں کا، تو ان نیکیوں کی تکمیل پر تمہیں 2 کام کرنے ہیں. ایک کام کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، کہ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنی ہے، تسبیح بیان کرنی ہے. اور دوسرا کام تم کو کیا کرنا ہے؟ واستغفر، استغفار کرنا ہے. تو آج ہم اپنی گفتگو کو انہی 2 باتوں پر مرکوز رکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو ان 2 کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا فرد ہیں. ان تنہا فرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ان انسان کی ہدایت کا پیغام لے کے جائیے. اب تنہا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایسی تکالیف کہ آسمان اور چرخے بری کانپ اٹھا ہے، زمین تھر تھرا اٹھی ہے، اور مورخ کے قلم کے اندر ارتعاش پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کیا لکھے، کہ یہ انسانوں کی داستان ہے یا درندوں کی داستان ہے، یہ اشرف المخلوقات لوگوں کی داستان ہے یا ارذل المخلوقات لوگوں کی داستان ہے، یہ انسانوں میں اشرف لوگوں کی داستان ہے یا کمینوں میں کمینہ ترین فرد کی داستان ہے. یہ ایک عجیب غریب داستان رقم ہو رہی ہے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے جا رہے ہیں تو اذیت، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اذیت، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام دے رہے ہیں تو اذیت، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. ہر قسم کی اذیت کا انتظام کیا گیا، ہر قسم کی اذیت. اور تنہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کو لے کے پھر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں تک نوبت آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، حتیٰ کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی مدینہ طیبہ کی طرف. ایک طویل تکالیف کی داستان. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے کرتے بدر کا معرکہ ہوتا ہے، احد کا معرکہ ہوتا ہے، خندق کا معرکہ ہوتا ہے، حنین کا معرکہ ہوتا ہے. یہ تمام واقعات، ان تمام واقعات کو سامنے رکھیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو عمرے سے روک دیا جاتا ہے، اور عمرے سے روکنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے آپ ابھی واپس جائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی حکم دیا جاتا ہے واپس جائیے، اور اذیت، بظاہر اذیت کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ کرب کا عالم ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے 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 اللہ رب العالمین فتح مکہ عطا فرما دیتے ہیں.
اب فتح مکہ ہوتا ہے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے ہیں اور ان کو فتح مکہ کی جو بشارت دی جا رہی ہے، جن الفاظ سے بشارت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو کرنے کو کام بتایا جا رہا ہے، وہ دو کام بتلائے جا رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور دوسرا کام یہ کہ استغفار کرے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے عظیم مرحلے سے 23 سالہ تاریخ اس پہ محیط ہے کہ وہ لوگ جو درندے بنے ہوئے تھے، جو خون کے پیاسے تھے، وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اوس و خزرج ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور تمام مراحل سے گزر رہے ہیں۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو فتح ملنی اور آپ کے ذمے جو کام دیا گیا ہے اس کام کو آپ کو پورا کرنا ہے، اور تنے تنہا پورا کرنا ہے، اور تنے تنہا وہ کام پورا کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ اس دعوت کو لے کے کبھی عکاظ بازار میں آ رہے ہیں، کہیں جو ہے ابو جہل تکلیف دے رہا ہے، کہیں ابو لہب تکلیف دے رہا ہے، کہیں اور دیگر حضرات تکلیف دے رہے ہیں، تمام تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ ان تمام تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم تیار کرتے ہیں کہ اس قوم کے سامنے اللہ کا حکم ہر حکم کے آگے مقدم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند واقعات بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی امت تیار کی۔ دیکھیے نمبر 1 واقعہ، آج دنیا کے اندر کوئی آدمی پان کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی آدمی نسوار کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی تمباکو اور سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی گٹکے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس سے کہیے کہ بھائی تمباکو چھوڑ دو، گٹکا چھوڑ دو کہ میں مر جاؤں گا۔ حالانکہ باقاعدہ اخبار میں اشتہارات لگ رہے ہیں، سگریٹ کی ڈبی پہ اشتہار آ رہے ہیں کہ لوگ سڑ رہے ہیں لیکن نہیں باز آ رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں اور مان رہے ہیں، سمجھ رہے لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد اب آپ دیکھیے عرب ان کی گٹی کے اندر شراب پڑی ہوئی، صبح کی شراب کے لیے ان کا الگ نام تھا، شام کی شراب کے لیے الگ نام تھا، شہد ملی ہوئی شراب کے الگ نام تھا، اور پانی ملی ہوئی شراب کا نام الگ تھا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ یہ تمام لوگ شراب کے دھتی تھے۔ اب شراب چھڑوانا کسی شرابی سے پوچھے کتنا مشکل کام ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کے آتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل لگی ہوئی تھی اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی محفل چل رہی تھی، جام چل رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جام بھر بھر کے لوگوں کو دے رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی نے ندا دی، الا ان الخمر قد حرمت، کہ خوب دھیان سے سن لو کہ شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت بتلاتے ہیں کہ جن صحابی کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا انہیں حلق سے نہیں اتارا، انہیں الٹی کر دی۔ جن کے جام کے اندر ایک گھونٹ لے چکے تھے اور دوسرا گھونٹ جانے والا تھا، انہیں جام وہیں روک دیا۔ حتیٰ کہ نوبت کیا آئی کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، اور ان کی تجارت کا دار و مدار، اقتصاد کا دار و مدار اسی پہ تھا، اور ان کی پینے کا مدار اسی پہ تھا۔ یہ تمام باتیں تھیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ اندازہ فرما لیجئے کہ جب اللہ کا حکم آیا تو اس قوم نے شراب کا گھونٹ جو منہ میں تھا حلق سے اتارنا گوارا نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کا اثر تھا۔ دوسری مثال، ایک صحابی حضرت مدثر بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے تو
مختلف قسم کی خواتین سے تعلقات تھے. ایک خاتون تھی، ان سے بہت ہی گہرا تعلق تھا، ان کی سہیلی تھی وہ. حضرت مدثر بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کافی عرصے بعد وہ گزر رہے تھے تو وہی خاتون سامنے کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اے مدثر، تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور تیرا تو حال یہ تھا کہ تو میرے بغیر جی نہیں سکتا تھا اور تو بے قرار رہتا تھا، اور آج جو ہے تو ملا ہے تو کم سے کم چلو ہم لوگ جو پرانی دوستی اس کے لاج رکھ لو. حضرت مدثر بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات اور تھی، میں اب مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ بغیر نکاح کے کوئی مرد کسی عورت سے ملاقات کرے. تو وہ کہنے لگی کہ اے مدثر، چلو تم جو ہے اگر یہ کہتے ہو اور یہ بات سچی ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی تو چلو ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں. حضرت مدثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ایک اتنا درینہ تعلق اور انتہائی قلبی تعلق، وہ فرمانے لگے کہ نہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کوئی حکم اللہ کے رسول کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے اور کوئی عقد نہیں کر سکتے. پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھ لوں کہ ایک مسلمان ایک کافرہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسا معاملہ ہے اور وہ کافرہ چاہتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مدثر، اللہ رب العالمین کا ابھی حکم نازل ہوا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکات سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آ جائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ اگر جو ہے ایک مومنہ ہے، باندی ہے، وہ بہتر ہے ایک آزاد کافرہ سے. تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے جا کر اس سے کہہ دیا کہ اگر تم مسلمان ہوتی ہو تو میں نکاح کر لوں گا، ورنہ میں نکاح نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے. ایسا وقت بھی گزرا کہ اوس و خزرج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک معاملے کے اوپر 40 سال تک ان میں آپس میں جنگیں چلی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو اسلام کا پیغام سنایا، اسلام کے احکامات بیان کیے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیا، ایک دوسرے کا حق دینے والے ہو گئے اور ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے اور اپنا لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے اپنے بھائی کے منہ میں دینے لگے. اور ایسا منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے جو مہاجرین تھے، ان مہاجرین کے ساتھ معاملہ یہ کیا گیا کہ اپنے گھر کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک حصہ ان کا ایک حصہ اپنا. اپنے زمین کے 2 حصے کر دیے گئے، اپنی جائیداد کے 2 حصے کر دیے گئے، اپنی ہر چیز میں شراکت کرنے لگے. لیکن آنے والے بھی خوددار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم کو بازار کا پتہ بتلا دو، اللہ آپ کا مال آپ کو مبارک فرمائے، ہم خود جو ہے کاروبار کر کے اپنے معیشت کو بہتر کر لیں. یہ انقلاب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں آیا. اب آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے انقلاب کے بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام انقلاب آپ نے 23 سالہ تاریخ کے اندر بپا کر دیا کہ وہ لوگ جو شتر باندھ تھے، جو اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ جہاں باں بن گئے. وہ دنیا کی تاریخ رقم کرنے لگے، دنیا کے کتب خانوں میں نئے علوم کا اضافہ کرنے لگے. وہ درسگاہوں کے اندر ایسے اسباق پڑھانے لگے جن اسباق سے یہ دنیا نہ بلد تھی، نہ آشنا تھی، نہ واقف تھی. اور رومن امپائر اور پرشین امپائر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو عدل و انصاف کا وہ پیغام دیا کہ جس پیغام سے یہ دنیا ناآشنا ہو چکی تھی.
وہ انسانیت جو دم توڑ رہی تھی، سسک رہی تھی، مر رہی تھی، اس ظلم و بربریت کی داستان رقم ہو رہی تھی، وہ انسان کو اس بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا جس بلندیوں کا تصور کرنا انسان کے لیے ممکن ہے۔ یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب اس پورے پس منظر کو آپ سامنے رکھیے، یہ ایک مقدمہ ہو گیا۔ ایک مقدمہ یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو اشہر حرم ہیں، ان اشہر حرم میں آپ نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اس حکم کو فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کو سمجھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیسا عجیب غریب حکم فرمایا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، اتنی تکالیف اٹھائی، بدر کا واقعہ ہے، احد کا واقعہ ہے، خندق کا واقعہ ہے، یہ تو صرف نام لے رہے ہیں، لیکن ان نام لینے کے اندر اگر اس کی حقیقت کی طرف جائیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی اذیتیں اٹھائی اس پیغمبر نے جو محبوب رب العالمین۔ یہ تمام چیزیں سامنے رکھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سامنے رکھیے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد و نصرت کے نتیجے میں آپ کو فتح مل جائے، یعنی ان سرکشوں کی سرکشیاں ختم کر کے ان کے لگام ڈال دیں اور ان کے زین کس دیں، اور کسنے کے بعد جب یہ غلام بن جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، تو آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، دوسرا استغفار کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، تکالیف اٹھائی گئیں، یہ تمام چیزیں سامنے رکھیے۔ اور دنیا کا کوئی فاتح جب داخل ہوتا ہے تو اس فاتح کا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور ظلم و بربری کی داستان رقم کی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیت المقدس کے اندر جب اللہ کے باغی داخل ہوئے ہیں تو گھوڑوں کی سمیں انسانی خون کے اندر ڈوب چکی تھی اور بچوں کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارا جا رہا تھا۔ ہر شخص کو، چاہے وہ عبادت گاہ میں تھا، بوڑھا تھا، جوان تھا، اس کو ذبح کیا جا رہا تھا، خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی، خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، یہ تمام مناظر۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے جھکے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کی ٹھڈی مبارک آپ کے سینے سے لگی ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے پروردگار عالم آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو آپ نے پورا فرما دیا، فتح مبین عطا فرما دی۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ آج کے دن مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ جتنے ظالموں کا خون کر سکتے ہیں خون کر دیں، اس کے بعد اجازت منسوخ کر دی جائے گی۔ لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کے دن جس نے دروازہ بند کر لیا وہ امن سے، آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن سے، آج کے دن جس نے اسلحہ پھینک دیا وہ امن سے، آج کے دن فلاں کام کر لیا وہ امن سے، آج کے دن فلاں کر لیا امن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ حیران کن حد تک واقعہ یہ رونما ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سارے ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے جنہوں نے ظلم کیا اور تکالیف دی، ان کے قبائل کے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب خوف کے مارے کانپ رہے ہیں کہ کس کا سر قلم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتلاؤ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کو کیا توقع ہو سکتی تھی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میں تم سے وہ بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ بدتر خیمہ ہم کو نہیں محسوس ہوتا تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ بدتر ذات نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن یہ جملہ سننے کے بعد پوری زمین کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ حسین خیمہ کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ پیاری ذات کوئی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اتنا بڑا انقلاب بپا ہوا، اس انقلاب کے اختتام پر جو حکم دیا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ اب یہاں پر جو نقطہ ہے سمجھنے کا، وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی نیکی کر کے اترانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے بھائی، ہم نے شب قدر میں عبادت کی بھائی، ہم نے فلاں نیکی کی بھائی، ہم نے اتنے خیرات کی، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا، اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کچھ ہوا کس سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 23 سال کے اندر پورے عرب کی کایا پلٹ دی، اور وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو گئے، جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے، جو اللہ کے باغی تھے وہ اللہ کے دوست ہو گئے، جو دین کو مٹانے والے تھے وہ دین کو پھیلانے والے بن گئے، یہ تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اور ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا کی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی عطا سمجھیے، اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ تو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے تو ہمہ شمہ چیز، اگر ہم نے قربانی کی، اگر ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اگر ہم نے روزے رکھے، اگر ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، اگر ہم نے شب قدر کے اندر کچھ تلاوت اور کچھ اہتمام نوافل کا کر لیا، اگر ہم نے زکوٰۃ خیرات صدقہ دیے، تو یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا۔ تو لہذا ہم سب ایک دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا ایک حکم پورا ہو گیا۔ آج قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، لیکن اس نقطے کو سمجھیے کہ جب بھی کوئی نیکی کیجیے تو اس کے بعد دو کام کیجیے، ایک اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا کیجیے کہ اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق سے ممکن ہوا، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور شیطان جو ہے حملہ جو کرتا ہے، وہ حملہ دو چیزوں سے کرتا ہے۔ ایک تو اس انداز سے حملہ کرتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میاں یہ تمہارے بازو کا کرشمہ ہے، یہ تمہاری صلاحیت ہے، یہ تمہارا برین ہے، تمہارا دماغ ہے، تمہارا فلسفہ ہے، تمہاری استعداد ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارا ہنر ہے جو تم نے یہ کام کر لیا۔ تو جب بندہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہہ دیتا الحمدللہ اور اس کے بعد کہہ دیتا استغفراللہ، تو شیطان ابلیس کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں نص موجود ہے کہ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے طاقت دیجیے، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں راندے دربار ہوا ہوں نا، تو لہٰذا میں ان کی جو اولاد ہے نا اس کو نہیں چھوڑوں، اوپر سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے لشکر لے کے آؤں گا، ان لشکروں کے ذریعے سے ان کو بہکاؤں گا بہکاؤں گا بہکاؤں گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟
اس کا انجام کہتا ہے شیطان وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اے پروردگار عالم ان میں سے اکثر کو آپ ناشکرا پائیں گے، شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ تو اب اگر ہم عام طور پہ ہماری زندگی کے اندر اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میں نے ایسا کیا، میری نیکی، میری صلاحیت، میرا یہ، گویا کہ ہمارے ناک میں شیطان نے نکیل ڈال دی ہے اور نکیل ڈال کے ہم کو گھسیٹ رہا۔ اور اگر ہم شکر گزار ہیں اور ہمارے اندر عجب نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو سمجھیے شیطان کے جال سے ہم باہر نکل گئے۔ تو ایک بات، یہ جو اشہر حرم کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ بھی نیکیاں ہوئی اے اللہ آپ کے فضل سے ہو، یہ ہے الحمدللہ۔ اب اس کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو پھر میں تمہاری اس نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب شکر صرف یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح کریں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن عمل سارا شیطانوں والا ہے، یہ شکر نہیں ہے، ناشکری ہے۔ شکر کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے جھکے چلے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور زبان پر اللہ کا شکر۔ تو ہمیں اپنے فعل اپنے قول دونوں سے شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ رمضان کی سعادت عطا فرمائے الحمدللہ، اے اللہ روزے کی توفیق دی الحمدللہ، اے اللہ تلاوت کی توفیق دی الحمدللہ، اے اللہ تراویح کی توفیق دی الحمدللہ، اے اللہ شب قدر میں کچھ عبادت کرنے کی توفیق دی الحمدللہ، اے اللہ زکوٰۃ خیرات صدقات کرنے کی توفیق دی الحمدللہ۔ اور ساتھ ساتھ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اے اللہ ہم تو تیرے بندے، اگر تو توفیق نہیں دیتا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ واقعہ، ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا ملازم ڈرائیور، اس نے کہا کہ صاحب مجھے اجازت دیجیے میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ نماز پڑھنے گیا، کچھ دیر ہو گئی، وہ باہر گاڑی میں بیٹھا رہا، آواز لگائی مسجد کے دروازے سے، ابے آتا کیوں نہیں، تجھے کس نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب جس نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہے اس نے مجھے باہر جانے سے روکا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے جتنے بھی 30 مار خان ہو جائے۔ تو اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اس پہ اللہ کا شکر، ایک کام۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر دنیا کا نقشہ بدل دیا، پورے عرب کا نقشہ بدل دیا، لوگوں کو، باغیوں کو اللہ کا دوست بنا دیا، اور 360 بتوں کو بیت اللہ سے نکال دیا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس بات کو بھی سمجھنا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہماری آپ کی کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے۔ اور اگر ساری انسانیت یہ طے کر لے کہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں کریں گے، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر ساری انسانیت یہ طے کر لے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو ہماری تمہاری بندگی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، جس نے پہلی دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اتنے فرشتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، تسبیح کی حالت میں، مسلسل اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ استغفار کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی شان جو بندگی ہے وہ بندگی کر نہیں سکتے۔ جب اللہ کی شان بندگی نہیں کر سکتے تو یقیناً اس میں کوتاہیاں ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیے
کہ ایک بادشاہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے آؤ، اور آنے کے بعد ہمارے دربار میں اپنا مسئلہ رکھو۔ اب بادشاہ کے دربار کے اپنے آداب ہیں، اب وہاں پر جائیں گے، پہلے بادشاہ کی حمد و ثنا کریں گے، حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر کہیں گے جان کی امان پاؤں تو جہاں پناہ میں آپ کی خدمت میں اپنا عریضہ پیش کروں، تو وہ اجازت دیں گے، پھر کہیں گے جہاں پناہ آپ جہاں پناہ ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں، پورا لمبا ایک القابات کا مجموعہ۔ اب اگر کوئی آدمی وہاں جائے اور جانے کے بعد کہ بادشاہ صاحب میرا مسئلہ اس کو حل کیجیے، تو کیا کہے گا؟ گستاخ ہے، اس کو پکڑ کے بھگا دو وہاں سے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی بندگی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کرتے نہیں۔ تو ہم کو یہ بتلایا گیا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو جو بندگی ہو رہی اس کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے گا کہ ہمارے سجدے کا کیا فائدہ، اس میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، ہماری نماز کا کیا فائدہ، اس میں وسوسے آتے ہیں، ہمارے روزے کا کیا فائدہ، اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ، اس میں یہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ جب غور کریں تو اب شیطان کی کمر کو توڑنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم اللہ سے استغفار کر لو، تم بشر ہو، تم سے کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لو تو تمہاری وہ بندگی قبول ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آدمی جب یوں کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے مجھے عبادت کی توفیق ملی، اور اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی تو ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے کہ اے اللہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ان کوتاہیوں کو بھی آپ معاف کر دیجئے۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، صبح اٹھتے تہجد میں ان کا شاگرد بھی اٹھتا اور وضو کرواتا، تو ان کو آواز آتی اوپر سے جا تیرا وضو بھی قبول نہیں، تیرا رکوع بھی قبول نہیں، تیرا سجدہ بھی قبول نہیں۔ اب وہ پھر بھی پورے اطمینان سے وضو فرماتے، پورے اطمینان سے تہجد پڑھتے۔ تو شاگرد نے کہا استاد جی یہ روزانہ 2 دن سے یہ آواز آ رہی ہے، آپ نے سنی؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وہ قبول کریں تب بھی انہی کے سے معاملہ ہے، قبول نہ کرے تبھی ان کے علاوہ کوئی راستہ ہی، لا ملجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ کوئی راستہ ہی۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو ہم جائیں کہاں؟ جب یہ جملہ کہا تو اوپر سے آواز آئی کہ جا ہم نے تیرے روزے بھی قبول کر لیے، تیرا وضو بھی قبول کر لیا، تیرا رکوع بھی قبول کر لیا، تیرے سجدے بھی قبول کر لیے، تیرے عبادت کو بھی قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں عاجزی کی قیمت ہے۔ تو استغفر اللہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اب ہم نے جو رمضان مبارک کے اندر جو کچھ بھی اعمال کیے، پھر جو بقرعید کی قربانی کی، ان تمام چیزوں کے اختتام پر قرآن کریم کی اس نص کے مطابق ہم کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کہ الحمدللہ، اور دوسرا کام استغفر اللہ۔ ایک دفعہ ہم سب مل کے اس حکم کو پورا کر لیتے ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ اب جب بھی کوئی نیکی کریں تو ان 2 کاموں کو سامنے رکھیے، 2 حکموں کو سامنے رکھیے۔ یہ قرآن کا صریح نص ہے۔ اس صریح نص کا تقاضا یہ کہ جب بھی کوئی نیکی کی جائے